سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی ثنا و صفت اور اللہ کے پاکیزہ ناموں کا اور اللہ کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک یعنی اللہ سے سوال کریں، اللہ کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی کا اقرار کریں اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کریں اور اللہ کو شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں۔ صراط مستقیم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اللہ سے مدد طلب کریں اور یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلوائے۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے، اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا ہے تاکہ قیامت کے دن بھی ان کی جماعتوں سے دوری ہو۔ یہ باطل پرست یہود و نصارہ ہیں۔ اس باریک نکتے پر بھی غور کیجیے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور انعمتا کہا گیا، اور غضب کی اسناد نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کر دیا اور مغضوب علیہم کہا گیا۔ اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے، اور اسی طرح ضلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی گئی جو گمراہ ہیں۔ حالانکہ اور جگہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیں وہ راہ یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں۔ اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ جسے گمراہ کر دیں اس کا ہادی کوئی نہیں۔ وہ کفار و مشرکین تو اپنی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والے اور گمراہ کرنے والے صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں۔ قدریہ فرقہ جو ادھر ادھر کی متشابہ آیات کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مختار ہیں، وہ خود پسند کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صریح اور صاف صاف آیات ان کے رد کی موجود ہیں، لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تم ان کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت مبارکہ کی طرف ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں فتنوں اور تعویل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بس الحمدللہ بدعتیوں کے لیے قرآن کریم میں صحیح دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم تو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے والے کے لیے آیا ہے۔ اس میں تناقض یعنی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حکیم و حمید، حکمت والے اور لائق تعریف اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ آمین کہنے کی فضیلت اور امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہے، اور امین بھی کہا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ قبول فرمائیے۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ علی ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو رسول اللہ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور امام دارقطنی سے حسن بتاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مجھ سے پہلے اے اللہ کے رسول آمین نہ کہا کیجیے۔ حسن بصری اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہما سے آمین کہنا مروی ہے، جیسے کہ آمین البیت الحرام قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہاں جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔
نمازی خواہ اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جوہری کہتے ہیں کہ اس کا یعنی آمین کہنے کا معنی ہے اسی طرح ہو۔ ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑیے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیے کہ ہیں۔ مجاہد، جعفر صادق، ہلال ابن سیاف رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا مذہب ہے کہ امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہیں، کیونکہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ وللضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں آمین بلند آواز سے، جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ ابو حنیفہ کا تو یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے، تو نہ وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائے، واللہ اعلم۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرأت کی جاتی ہے ان میں اونچی آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام، خواہ منفرد۔ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعے کے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہک گئے، دوسرے قبلہ، تیسرے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے۔ اس کھینچا تانی سے مقتدی پر بعض لوگ جہری نمازوں میں الحمدللہ کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ آمین نہ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، غالب آئے، مال غنیمت جمع کیا، اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام کا قرعہ نکلا ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے، وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے کہ تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔